سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی. نواب شاہ کی گلیوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، ہوٹل پہ چائے پی جا رہی، اور اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے. 100 میں 5 بھی نہیں جاتا مسجد کی طرف. مسجدیں ویران، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. جو امت نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی مدد کیسے پا سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟ ہوٹل بھرے ہوں، مسجدیں ویران ہوں، رات کو ننگی فلمیں چل رہی ہوں اور مصلی ویران ہو، گھنگرو چھنکتا ہو اور محراب ویران ہو، عورت بے پردہ ہو اور آوارگی فیشن ہو، اور زنا کا اڈا چلے اور شراب کا اڈا چلے اور جوے کا اڈا چلے، رشوت کا بازار گرم ہو، باپ اولاد سے ڈرتا پھرے، ماں بیٹیوں سے چھپتی پھرے، اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے اور ماں باپ کو ذلیل کرے. جس دھرتی پہ یہ کام ہوں گے وہ دھرتی کیسے آباد ہوگی؟ اس دھرتی پہ کیسے اللہ کی رحمت اترے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا اور میں عشاء کی نماز مصلی پہ پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا. آپ کہو کیا کہنا ہے؟ یہ تمہارا نبی ہے جو ماں کے لیے اتنی عقیدت بتلا رہا ہے. 6 سال کے تھے جب اللہ نے ماں کو جنگل میں اٹھایا. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اسے اللہ کے فضل سے ڈھونڈا اور میں وہاں پہنچا. میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ ایسے ہی روتا ہوں جیسے میں وہاں رویا تھا اور جیسے میں پہلی دفعہ رویا ہوں کہ وہ جگہ تم دیکھو تو پتھر پگھل جائے، ظالم ڈاکو کی آنکھ چشمہ بن جائے اور آنسو نکلے بغیر رہ نہ سکے اور چیخو پکار کے بغیر تم وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہو. 6 سال کا بچہ میرا محبوب ہے اور 25 سال کی میری ماں ہے، کائنات کی ماں، میرے محمد کی ماں کائنات کی ماں ہے اور وہ مر رہی ہے اور ایک خادمہ ساتھ ہے، نوکرانی، نہ چاچا، نہ بابا، نہ تایا، نہ دادا، نہ ماما، کوئی نہیں. جنگل ہے، جنگل میں گیا ہوں. جنگل ہے ایسا جنگل، وہ سن 2000 میں جنگل تھا تو 1400 سال پہلے وہ کیا ہوگا. اور وہاں ایک پہاڑی چھوٹی سی، اس کے اوپر میرے نبی کی ماں دم توڑ رہی ہے اور میرا نبی اماں اماں کہتا ہے. جواب نہیں آتا تو میری ماں تو بولتی کیوں نہیں؟ تو آخر مرتی ہوئی ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو روشن کرے گا، تیرا نور ساری دنیا میں پھیلے گا. میں نے ایک پاک کو جنم دیا ہے. اور پھر آنکھ بند ہوئی اور میرا نبی 6 سال کا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے، دعائیاں دینے والا ہے. جواب کوئی نہیں ہے. ام ایمن نے پتہ نہیں کہاں سے آدمی اکٹھے کیے، قبر کھود کے دفن کیا. جب نیچے اترے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے. 6 سال کا بچہ تھا. لوگ آئے دفن کرنے والے، اللہ کے نبی کوئی نہیں. ام ایمن نے یوں دیکھا کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا پہاڑی کے اوپر رونے کی آواز آتی ہے، وہ پیچھے مڑ کے جاتی ہے تو اللہ کا نبی قبر کو پکڑ کے یوں لیٹا ہوا ہے. اور جب وہ قریب آئی تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میری ماں تجھے پتہ نہیں تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ چل میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چلے گی تو میں چلوں گا. وہ 6 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی نہیں نکلا کرتا. یہ ماں جب نواب شاہ کی مائیں ذلیل ہوں گی پھر 8ویں طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا. جب بازار کا تاجر دھوکہ دے گا اور جب بازار کا تاجر سود پہ چلے گا
جب نوجوان گھنگرو کی چھنکار پہ مست ہوگا پھر کہاں سے میرے رب کی مدد آئے گی؟ ام ایمن نے زبردستی آپ کو پکڑا اور کھینچا. آپ اٹھتے نہیں تھے, قبر کو چمٹے ہوئے کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. او مکے تک روتے گئے ہیں, 6 سال کا بچہ ہے. اور پھر میرے نبی کی عمر 63 سال ہو چکی ہے. 63 سال میں 3 مہینے کم ہیں. 57 سال ماں کو مرے ہوئے ہو چکے ہیں. آپ نے حج کا اعلان کیا اور حج کا قافلہ لے کر چلے. جب ابوا پہنچے ہیں جہاں ماں یہ قافلہ 70,000 80,000 کے قریب ہو چکا ہے, آپ نے اس قافلے کو ماں کی قبر کے چاروں طرف ٹھہرایا. وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں, میں دیکھ کر آیا ہوں, پہاڑ سے پہاڑ ملا ہوا, ایسے بڑے نہیں چھوٹے پہاڑ ہیں لیکن یوں ملے ہوئے کا سارا قافلہ یہاں اترے. وہاں میدان کوئی نہیں, وادی کوئی نہیں, کیسے 70,000 آدمی وہاں اترا ہوگا؟ سب کے خیمے لگوائے. پھر میرا نبی کیا ہے اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھ یہاں رکھے ہیں اور سر یوں رکھا ہے. پھر ایسے روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہوں. کئی گھنٹے گھٹنوں میں سر دے کے رویا ہے اور رویا ہے اور رویا ہے. کیوں رویا ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ ماں بہت بڑی چیز ہے. تمہیں بتایا ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو, جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھاتا ہو. ابھی تو تمہیں سنایا ہے جس کے چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا ہو, وہ بھی ماں کے آگے نوکر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تمہیں نواب شاہ والوں کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے گریبان پکڑو گے تو اس دھرتی زمین آسمان تم پہ ٹوٹ پڑے گا. تمہیں کوئی چیز عزت نہ دے سکے گی. اگر تمہیں اللہ کے دربار میں اپنے نوحے اور اپنی دعاؤں کو پہنچانا ہے, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لے لو, مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر 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 کے ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ میرے نبی کا پیغام ہے, یہ میرے نبی کی پاک زندگی ہے, یہ میرے نبی کی پاک سیرت ہے. میں تمہیں سب کچھ اللہ کے حبیب کی زندگی کے پہلو بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ کرو گے تو تم میرے اللہ کا در کھلے گا. یہ دنیا کی طاقتوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو. خون کی ندیاں ہیں. ہائے ہائے, کربلا والے شاید وضو بھی خون سے ہی کر رہے تھے کہ پانی تو ہے نہیں. 3 دن سے تو پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. معصوم بچے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. پیاسوں کے گلے کے تیر پار ہو رہے ہیں. پانی کہاں تھا؟ تیمم کیا اور نماز پڑھ کے دکھایا کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ اس حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے جب موت سر پہ آ چکی ہو. عصر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا کہ سارا خود شہید ہو گیا. سارا قافلہ سارا ایک بچا حضرت حسین کی اولاد میں سے زین العابدین, جسے اللہ نے بچایا اور ان سے ان کی نسل کو چلایا. یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. ایک کی نسل بھی نہ چلی, سب کی نسل مٹ گئی. اور ایک زین العابدین سے نسل چلی. ساری دنیا میں حسینی سید موجود ہیں. ساری دنیا میں امام زین العابدین کی نسل موجود ہے. ساری رات روتے تھے امام زین العابدین, ساری رات روتے تھے. تو ایک دن ایک خادم نے پوچھا, حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دین بھی دیا, دنیا بھی دی, آپ اتنے بڑے خاندان والے, اتنے بڑے عمل والے, آپ ساری رات جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر گناہ کر کے اور پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے گناہ کر کے اور پوری کائنات میں دن اور رات کے گھڑی اور گھنٹوں کے برابر گناہ کر کے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. تو ہم میں کون سے اتنے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا رحمت کا دریا دیکھو. اچھا, اور یہ بھی تھوڑا ہے, بارش کے قطروں کے برابر, ریت کے ذروں کے برابر, درختوں کے پتوں کے برابر ہے. یہ تھوڑا ہے. گردش ایام 20 ارب سال ہوئے گردش ایام کو وجود میں آئے ہوئے, جو سائنسدان کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. 20 ارب سال میں
جتنے دن رات بنے یہ بھی تھوڑا ہے. ایک اور اللہ کی سنو اور سنو. میرا اللہ کہتا ہے نواب شاہ والے ایک نوجوان، ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر سندھ کو بھر دے، پنجاب کو بھر دے، بلوچستان سرحد کو بھر دے، پھر 6 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر طے لگا، اوپر چلتا جا چاند تاروں کو بھر دے، پھر ان سے اوپر اٹھ جا، خلا کو بھر دے، پھر اس سے اوپر اٹھ جا، وہ اندھیر فضا، وہ جو بلیک ہول ہیں ان کو بھر دے، پھر اس سے اوپر اٹھ جا اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں آپ کا بھی، آپ کا نہیں کل کائنات کا، بحر و بر کا. میرے بندے میری بندی کیوں ڈر گئے ہو؟ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تیری کوئی توبہ نہیں، تیری کوئی معافی نہیں، تیری کوئی بخشش نہیں، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. نہیں، یہ سب مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میری رحمت کو نہیں جانتے، یہ میرے دریائے مغفرت کو نہیں جانتے. ان کی نہ سننا، نہ امید نہ ہونا. کیا کرنا؟ تم ایسا کرنا، تم ایک دفعہ میرے پاس آ کر کہنا یا اللہ معاف کر دے تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. کتنے کیے تھے؟ آسمان کی چھت کو لگائے تھے. کتنی عمر چاہیے؟ قیامت تک کی عمر بھی تھوڑی ہے. آسمان کی چھت کو لگاؤ اور پھر کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ میں نے سارے ہی معاف کر دیے. یہ میرا اللہ ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ترمذی شریف میں حدیث پڑھی کہ ایک بنی اسرائیل کا نوجوان مالدار بڑا عیاش، ہر رات اس کی زنا میں گزرتی تھی، ہر رات اس کی شراب اور زنا میں گزرتی تھی. ایک رات اس نے ایک عورت کو ایک رات کے لیے 60 دینار دیے. 60 دینار میں نے اس وقت حساب جوڑا، آج کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 6 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے ایک عورت کا دیا. ایسا مالدار اور ساری عیاشی اور زنا پہ لٹا رہا ہے. تو جب خلوت میں اس کے قریب ہوا تو وہ لڑکی رونے لگی. تو اس نے کہا روئی کیوں ہو؟ کہا میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے مجبوری نے یہاں پہنچایا ہے، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ آج مجبوری کے ہاتھوں میری عزت لٹے گی. میں عورت بدن بیچنے والی عورت نہیں ہوں. تو اس کو ایک دم کرنٹ لگا اور اس نے کہا تو تجھے میں نے جو پیسے دیے وہ بھی مبارک، تیرے سر پہ بات ہے، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گا، میری توبہ. اور اسی رات وہ مر گیا اور صبح اس کے گھر کے دروازے پر بہت بڑا ایک بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کفل اس کا نام تھا، کفل. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. ساری زندگی کہاں گزری اور آخر میں میرے رب کی رحمت کیسے آئی؟ تو ہم ان سے چھوٹے گنہگار ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں توبہ کرو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے محبوب کی سیرت میں لاؤ، اللہ کے محبوب کی سیرت میں لاؤ. اللہ کا امر اور اللہ کے محبوب کی سیرت، یہ تبلیغ کی محنت ہے. پھر اس کو لے کر بازار میں آؤ، اسے لے کر پھرو، اسے لے کر پھیلو. ساری دنیا میں اندھیر چھایا ہوا ہے اور کو مال نے، عزت نے، دولت نے، شہرت نے، گھنگروں نے، چھنکار نے، جام نے، سراہی نے، ہر شے نے بے وفائی کر کے دکھا دیا. اور ہر شے کے پانے کے بعد بھی دل ویران ہے، سینے کٹے ہوئے، دلوں پر ویرانی ہے اور وحشت ہے، چہروں پر نحوست ہے، اندر میں ویرانہ ہے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، اندر ویران ہے. آؤ آج ہم توبہ کریں اور اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے مسلمانوں سے توبہ کرائیں اور ان کے پیچھے پھریں اور ان کی منت کریں کہ ادھر آؤ اللہ کے در پہ جھکو. اس سے بڑا در نہیں، اس سے بڑا گھر نہیں، اور اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ. اس سے بڑا رہبر نہیں، اس سے بڑا ہادی نہیں، اس سے بڑا کوئی تمہیں منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. امت اپنا سبق بھولے ہوئے ہے کہ پیغام حق کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا.
مجھے یاد ہے میں آپ کے شہر میں 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا. میں اس وقت 1 سال لگا رہا تھا جماعت میں، 1 سال لگا رہا تھا، اور میں آپ کے شہر میں آیا تھا جون کے مہینے میں. بڑی شدید گرمی، چھوٹا سا مرکز تھا اور 10 آدمی ہماری بات سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے. سارا دن گشت کر کے بھی ہم 10 آدمی نہیں بٹھا سکتے تھے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لہر آئی ہوئی ہے اور مسجد تنگ پڑ رہی ہے، میدان تنگ پڑ رہا ہے اور سڑکیں تنگ پڑ رہی ہیں. یہ لگتا ہے صبح ہونے والی ہے. یہ تبلیغ والوں میں کی بس نہیں ہے کہ بس میں نہیں ہے کہ مجمع کا رخ مسجد کی طرف پھیر دیں. یہ میرے اللہ کا نظام چل چکا ہے. میرا اللہ کفر کو مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے. ہدایت کی ہوا کے چلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے. اندھیرے جانے والے ہیں، اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اندھیرے چھٹنے والے ہیں. کفر مٹ کے رہے گا، کفر مٹ کے رہے گا، کفر مٹ کے رہے گا. اسے میں نہیں مٹا سکتا، اسے ہمارے حکمران نہیں مٹا سکتے. یہ تو سارے بیچارے بڑے حقیر فقیر ہیں. اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا. اور اللہ حق کو زندہ کرے گا، اور اللہ زندہ کرے گا، اور اللہ زندہ کرے گا، اور اللہ زندہ کرے گا. اور جب وہ کرتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب تو روکتا ہے تو کوئی کروا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں نجومی نہیں ہوں. میں انسانی تاریخ کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کے محبوب کے وعدوں کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. کوئی ہاتھ کی لکیریں دے کر نہیں بتا رہا. قرآن اور اللہ کے حبیب کے کلام کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا نظام چلنے والا ہے. توبہ کر لیں، پہلے پہلے کر لیں، پہلے پہلے کر لیں، ورنہ کچرا بہہ جائے گا، کچرا بہہ جائے گا، کچرا بہہ جائے گا، کچرا بہہ جائے گا. اٹھنے والی موجیں وہ ہر شے بہا کے لے جائیں گی. پگڑیاں اچھل جائیں گی، سرداریاں خاک میں مل جائیں گی، تخت الٹا دیے جائیں گے، عزتیں خاک میں مل جائیں گی. ہاں ہاں وہی بچیں گے، ہاں ہاں وہی بچیں گے، ہاں ہاں وہی بچیں گے جو غلامی رسول کا تاج سر پہ سجائے ہوئے ہوں گے، جو غلام مصطفیٰ ہوں گے، جو غلام محمد ہوں گے، جو غلام رسول ہوں گے، جو غلام نبی ہوگا. نام کا نہیں، کام کا، نام کا نہیں، عمل سے. غلام نبی نام رکھنا برکت کی چیز ہے، پر غلام نبی بنے گا تو کام بنے گا. کام بنے گا غلام بننے سے، کام بنے گا نوکر بننے سے، کام بنے گا اس کی غلامی میں آنے سے. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے. ایک آدمی توبہ کرے تو آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے. مجھے نہیں خبر، مجھے نہیں خبر، 7-8 ہزار تو یہی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں باہر کتنے ہیں. یہ سارے اگر آج توبہ کر لیں گے تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اور فرشتے کتنے خوش ہوں گے، اور شیطان میں کتنا ماتم ہوگا. یہ سال کی ابتدا ہے، محرم کا مہینہ ہے، پاک مہینہ، قربانیوں کا مہینہ، آر رسول کی کہ خون سے رنگین مہینہ. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی راہوں پہ آ جاؤ. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. جو دوڑے گا وہی پائے گا، جو بھاگے گا وہی پہنچے گا، جو جھکے گا وہی اٹھے گا. جس کی آنکھ جھکے گی وہی اللہ کا دیدار کرے گا، جس کے کان موسیقی سے بند ہوں گے وہی میرے اللہ کا کلام سنیں گے. میرا اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، وہ کہاں ہیں جو نواب شاہ میں گانا نہیں سنتے تھے. آؤ آؤ آج اپنے رب کا گیت سنو، آج جنت کا گیت سنو. آج تمہیں جنت کی حوریں گیت سنائیں گی. جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا. ہم جو گانا بناتے تھے ایک ہفتہ لگا کے 3.5 منٹ کا گانا بنتا تھا، اس سے زیادہ لوگ سنتے نہیں تھے. اللہ پہ صدقے جاؤں، میں نے کہا میرا رب جو جنت میں پہلا گانا سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال، 70 منٹ نہیں، 70 سال. جو جہاں ہوگا وہیں ساکت ہو جائے گا، وہیں دم بخود ہو جائے گا. حور گائے گی اور جنت ساز بجائے گی، اور پھر میرا اللہ کہے گا
کیسا پایا؟ کہیں گے مزہ آیا۔ میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا؟ کہ وہ بھی ہے داؤد، اے میرے داؤد آ ممبر پہ آ، اب تیرا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، میرا عرش ہوگا، میری صحبت ہے۔ داؤد کی آواز دنیا میں ایسی تھی کہ پہاڑ ہل جاتے تھے، شیر نکل آتے تھے، لوگ تڑپ تڑپ کے گرتے تھے۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، تیرا کان ہوگا اگر گانے سے بچا رہا، میرا کان ہوگا اگر گانے سے بچا رہا، اور پھر جنت کا ساز ہوگا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ ہوگا، اور داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ ابھی بتاتا ہوں، یا حبیبی یا محمد، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آ سنا، آ سنا۔ ہاں تیری زبان پہ خود اللہ بولے گا اب میرا نبی سنائے گا جنت کا ساز، تیرے میرے نبی کی آواز، ساری جنت مست، سارے جنتی مست، کسی کو ہوش نہیں ہم کہاں ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ گیت کتنا لمبا ہوگا، میں تو جنت کی حوروں کا گیت جانتا ہوں کہ وہ 70 سال کی مسافت، 70 سال کے وقت پر محیط ہوگا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ میرا اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنوں؟ اس سے اچھا ہے؟ کہاں؟ کہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، اور تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ رضوان او رضوان، جی لبیک، پردے ہٹا، آج یہ میرے بندے آنکھوں سے میرا دیدار کریں گے، کانوں سے میری آواز سنیں گے۔ وہ آنکھ جو جھک گئی، اوروں کی بیٹی کے سامنے جھک گئی، اوروں کی عزت کے سامنے جھک گئی، اور حیا کا سرما لگا لیا، مبارک ہو اس آنکھ کو، اس سے اللہ اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ جو آنکھ بے غیرت ہو گئی، بے حیا ہو گئی اور اوپر اٹھ گئی، ہاں اسے جہنم کے شرارے چنگاریاں گھیر لیں گی۔ ہائے پردے ہٹیں گے، میرا اللہ سامنے آئے گا۔ آہا یوسف کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد رسول اللہ کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے، ہاں ماہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ آج اللہ سامنے آ رہا ہے، آج سامنے آ رہا ہے، اور اللہ کا دیدار ہوگا، آنکھ دیکھے گی، کان سنیں گے میرے اللہ کو سننے کے لیے۔ اب ساز کی ضرورت نہیں، سر کی ضرورت نہیں، جنت خاموش، ہوا تھم جائے گی، پانی رک جائیں گے، فرشتے بھی رک جائیں گے، سانس رک جائیں گے، آنکھ پھٹ جائے گی، نظر اوپر اٹھے گی، اور میرا اللہ اپنا کلام، اپنا قرآن سنائے گا۔ سنتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ انکم سترون رب